السلام علیکم ناظرین، کل مردان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو توہین رسالت کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا۔ اب مبینہ طور پہ میں اس ویڈیو سے شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کروں گا وہ مبینہ طور پہ کروں گا۔ مبینہ طور کا مطلب ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے یا میرے علم کے مطابق جو ابھی تک انفارمیشن ہے یا وہ یہ ہے۔ ابھی تک پولیس جو انویسٹیگیٹ کرے گی یا اس کے حوالے سے مزید کوئی باتیں آئیں گی اور اس میں حقائق سامنے آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ علم جو ہے جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے وہ درست نہ ہو، لیکن میں اس واقعے کے سیاق و سباق یا وہ واقعہ کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر اسی حد تک بات کروں گا جتنا وہ واقعہ ہوا ہے، باقی میں اس کے اوپر اپنی کچھ رائے کا اظہار کروں گا۔ تو وہ واقعہ جو ہے جو مبینہ طور پہ سوشل میڈیا کے تھرو ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہوا کہ غالباً پی ٹی آئی کا کوئی مردان کا کوئی جلسہ تھا، چھوٹا موٹا شہر کے لوگ تھے، اور اس کے اندر ایک مولوی جو تھا نگار علی، اس نے اپنے جو سیاسی کینڈیڈیٹ ہے اس کی حمایت میں کچھ ایسے الفاظ کے مبینہ طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے قابل حجت ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، تو یہ شخص بھی میرے لیے جو ہے، یعنی کہ میرا کینڈیڈیٹ جو ہے یہ بھی میرے لیے اسی طرح ہی قابل حجت ہے یا اسی طرح ہی سچا ہے یا اسی طرح ہی قابل عزت ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں وہ اس سے منسوب کی گئیں۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی نیچے کھڑے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس میں اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ اس مولوی کو روکتا رہا۔ مولوی کا نام نگار علی تھا، اور ہجوم نے اس کو وہیں پہ ہی مار دیا۔ یہ ابھی مبینہ طور پہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو سوشل میڈیا کے تھرو بھی آئی ہے اور جو مجھ تک پہنچی ہے یہ اس میں ہے۔ ابھی میں پھر وہی کہوں گا کہ مصدقہ اطلاع اس حوالے سے نہ کوئی آئی ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک مصدقہ اطلاع پولیس آپ کو نہ دے اس وقت تک کسی حوالے سے بھی قیاس آرائی جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کافی عرصے سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہم خود ہی اس شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہمارا قانون جو ہے وہ اس کو سزا دے پائے گا، کیونکہ آگے بھی بہت سے کیسز کے اندر ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی جن کے اوپر یہ الزام جو ہے وہ ثابت بھی ہو گیا۔ اور پھر چونکہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا سنگین اور حساس معاملہ ہے، یقیناً اس سے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے اس کو ایک صفائی کا موقع تو دیا جانا چاہیے کہ وہ اس نے کس انٹینشن سے کہا ہے، کوئی غلطی سے کہا ہے یا جو بھی حساب کتاب ہے اس کے اوپر ایک پورا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر وہ قصوروار نکلتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پروسیکیوشن کے اوپر اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے اوپر چونکہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ اس قانون کو وہ اپنے آپ وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور لوگوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ واقعی بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، ایسا ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں چونکہ حکومتی سستی شامل ہوتی ہے اس لیے، اور اس کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر درست حوالے سے کوئی سٹیپ لینے کی شاید پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سے بہت پہلے یہ پرانتھا کمار جو ہے وہ سری لنکن شہری، اس کو بھی سیال کوٹ میں اسی قسم کے الزام کے تحت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، جو کہ ایک بڑا افسوسناک اور اندوہناک جو واقعہ ہوا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو کہ ہمارے ہاں موب جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم سیاست میں کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے نے زمان پاک میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی قابل اعتراض اور متنازع بات کی۔ میں اس بات کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ وہ بات ہے ہی ایسی کہ اس کو دوبارہ دہرانے سے ڈیفینیٹلی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنے سیاسی ماحول میں کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام الناس کو، اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو وہ مقدس ہستیاں ہی رہنے دیں، ان کو اپنی اس سیاست کے اندر مت گھسیٹیں۔ یقیناً ہر شخص جو ہے جو سیاست کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو حق بجانب بھی سمجھ رہا ہے۔
اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ریزمبلنس بنانی ہے تو آج کے سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بنا لیں, یا قائد اعظم کے ساتھ کسی کی بنا لیں, یا کچھ ایسے لیڈرز کی بنا لیں جو گزشتہ صدی میں گزرے ہیں, یا کوئی مشہور اور پرسنالٹی جس کا کریکٹر اچھا اس کے ساتھ بنا لیں. تو یہ جو انبیاء کے ساتھ تشبیہات یا صحابہ کے ساتھ یا دیگر بزرگ ہستیاں جو ہیں جن کے اوپر ہم سب کے جذبات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں, بڑے حساس ہیں, تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ایک انالوجی ہے, سملرٹی بنانا ہے, یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ بہرحال سیاست کے اندر ہماری قوم جذباتی قوم ہے, اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اگلے کا قصور کہاں تک ہے. وہ جب کانوں میں بات کو پڑتی ہے تو وہ پھر اس کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار جو ہے وہ کرتی ہے, اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتی ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے کارکنوں کی اس حوالے سے باقاعدہ تربیت کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سیاست میں بھی چونکہ مذہب کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس لیے جس پارٹی کو مذہب کا استعمال جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے اس وقت, تو وہ تو اس حوالے سے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ سیاست سے آؤٹ ہو. اور جس کو یہ سوٹ نہیں کر رہا وہ ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ آؤٹ ہو جائے. لیکن حقیقت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کے اوپر سیاست تو یقیناً ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, وہ ہمارا ایک بنیادی فیکٹر ہے. لیکن جس طرح سے لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے اپنے مخالف کو کوئی اس کے اوپر کوئی کفر کے یا کوئی اس کے اوپر کوئی زندیقیت کے یا دوسرے توہین کے کوئی فتوے وغیرہ لگانا, یہ مناسب بات نہیں ہے.